عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 5 اکتوبر 2020 بمطابق 17 سفر المظفر سن 1442 ہجری عرس حضور چراغ ملت کے مبارک موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک بہترین روایت، ایک زاہد زمانہ کا تذکرہ لے کر، ایک ولی کامل کی داستان لے کر، جن سے انشاءاللہ ہماری زندگیاں اور ہماری زندگیوں کے گوشے روشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. الحمدللہ سرکار حضور چراغ ملت کے عرس کے مبارک موقع پر مختلف جگہوں پر خواتین اسلام نے، اسلامی بھائیوں نے قرآن عظیم کی تلاوت کی اور کئی قرآن مجید اصال ثواب کے طور پر پیش کیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں اور تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں، حضور چراغ ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں بالخصوص ان لوگوں کو اصال ثواب پیش کیا گیا جو اس تقریب میں شریک ہوتے ہیں، جنہوں نے قرآن کی پاروں کی تلاوت کی، درود شریف پڑھا و دیگر اصال ثواب کے لیے پڑھ کر پیش کیا گیا. ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے مرحومین کو اصال ثواب کیا گیا، ان کے لیے دعا کی گئی. اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا اس زاہد زمانہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق، جو کہ بہت ہی مشہور و معروف ولی کامل ہیں، بزرگان دین ہیں. ایسے ولی گزرے ہیں کہ اپنے آپ میں بے مثال ہیں، ان کا مقام بڑا ہی ارفع و اعلیٰ ہے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تعارف کی محتاج نہیں، اور ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی محبت میں، اللہ کی یاد میں اپنی سلطنت کو، اپنی حکومت کو، اپنی بادشاہت کو اپنے پیروں تلے ٹھوکر مار دی. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جب وہ اپنی سلطنت میں نکلا کرتے تھے تو عالم یہ تھا کہ 40 اونٹ سوار آگے، 40 اونٹ سوار پیچھے آپ کے ساتھ چلا کرتے تھے. ایسا آپ کا حفاظتی دستہ ہوا کرتا تھا، ایسا آپ کا دورہ ہوا کرتا. جب چلتے تھے تو ایک قافلہ، ایک کارواں آپ کے ساتھ چلتا تھا. ایسی بادشاہت، ایسا تخت و تاج، ایسی شان و شوکت. ہوا یوں کہ ایک مرتبہ اپنے محل میں آرام فرما تھے کہ چھت سے کچھ آواز آنے لگی. آواز لگا کر کہا کہ چھت پر کون ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، اے ابراہیم، نام لے کر جواب دیا، اے ابراہیم، میں اس چھت میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں. آپ فرمانے لگے، اے نادان، کیا محلوں کی چھت پر کبھی اونٹ ملا کرتا ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، اے ابراہیم، یہی تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ نرم و نازک گدوں میں، بادشاہت کی کرسی میں، عیش و عشرت کی زندگی میں کیا خدا ملا کرتا ہے؟ جیسے ہی آپ نے اس کلام کو سنا، آپ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. حیرت انگیز طور پر تبدیلی آئی. سب کچھ چھوڑ دیا، تخت و تاج چھوڑ دیا، مال و زر چھوڑ دیا، عیش و عشرت چھوڑ دی، آرام چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی یاد میں نکل گئے. اور ایسا نکلے کہ کوئی انہیں ڈھونڈ نہ پایا. ایک عرصہ دراز گزر گیا، حضرت ابراہیم بن ادہم کا پتہ نہ چلا. لیکن ایک عرصے کے بعد آپ کی شہرت اس بنیاد پر ہوئی کہ آپ اللہ کے عابد و زاہد بندے، اور آپ کی عبادت و زہد و تقویٰ نے اس طرح آپ کو شہرت عطا فرمائی، اس طرح شہرت آپ کو ملی اللہ کی طرف سے کہ تمام ملکوں کی حدود کو پار کر کے آج دنیا کے کونے کونے میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یاد کیا جاتا ہے. جب آپ اپنے محل کو چھوڑ کر نکل گئے، ایک عرصہ گزرا، ایک شخص
आपको देखता है कि दरिया के किनारे बैठे हुए हैं और एक गोदड़ी को सी रहे हैं। वो कहने लगा कि इब्राहिम, वो बादशाहत छोड़कर, वो तख्तो ताज छोड़कर, वो ऐशो आराम छोड़कर इस तरह गोदड़ी सीना, क्या मिला तुम्हें? आप फरमाने लगे, अच्छा तुझे जानना चाहता मुझे क्या मिला? देख ये मेरी सुई है। और आपने उस सुई को ये कहते हुए दरिया में डाल दिया। वो हुक्म दिया कि ऐ मछलियों, मेरी सुई मुझे लाकर दे दो। रावी बयान फरमाते हैं कि दरिया के अंदर से मछलियां निकली, कोई सोने की सुई लेकर आया है, कोई चांदी की सुई लेकर आई है, कोई जो है और सुइयां लेकर के हाजिर हुई हैं। एक छोटी मछली हजरत इब्राहिम बिन आदम की सुई लेकर जब हाजिर हुई, हजरत इब्राहिम बिन आदम ने उस सुई को उठाया। वो फरमाया, ये नादान देख, ये बता कि वो बादशाहत अच्छी थी या ये बादशाहत अच्छी है, वो हुक्मरानी अच्छी थी या ये हुक्मरानी अच्छी है, वो तख्तो ताज अच्छा था या ये फकीरी अच्छी है। लिहाजा ये वाकया, ये रिवायत हमें ये दर्स देता है कि जब हम अल्लाह की राह में कुर्बानियां पेश करते हैं और अल्लाह की राह में मकबूलियत हासिल हो जाती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताबेदारी जब हम करते हैं, तो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी जब हम करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला दुनिया को और दुनिया के तमाम लोगों को उस बंदे का फर्माबरदार बना देता है जो अल्लाह का फर्माबरदार हो जाता है। लिहाजा कामयाबी यही है कि हम अल्लाह के फर्माबरदार हो जाएं, इताअतशार हो जाएं। इसी में कामयाबी है, इसी में कामरानी है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए, इबादत गुजार बंदों में शामिल फरमाए, नमाजों को उनके वक्तों पर अदा करने वाला बनाए, हुजूर चराग मिल्लत के फ़ैज़ान से माला माल फरमाए। इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपने इस बयान को तकमील तक पहुँचाता हूँ। कहने में जो कुछ गलतियाँ खामियाँ हो गई हों, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।